عید کیا ہے، اصل میں عید کسے کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ تعالی آج جو بیان آپ سماعت کریں گے دل کی کھڑکیاں کھل جائیں گی اور مدینے کی تازہ ہوا دل کو جنتی بناتی نظر آئے گی، کیونکہ ہمارا تو دار و مدار ہی مدینے کے آقا پر ہے، ہمارا تو مکمل ایمان ہی مدینے کے تاجدار پر ہے، ہمارا تو سرمایہ ہی مدینے کے سردار ہیں۔ ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمارا سب کچھ مدینے والے آقا ہیں، اس لیے ہم عید الفطر کو عید کہتے ہیں، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کو عید کہتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے دن کو بھی عید میلاد النبی کہا کرتے ہیں۔ عید، سب سے پہلے اس لفظ کو سمجھ لیں، عید کا معنی ہوتا ہے خوشی۔ اصطلاح کے اندر اس کو خوشی کہا جاتا ہے، اور اس کا لفظی معنی اگر ہم دیکھیں تو ہوتا ہے پلٹ کر آنے والا، پلٹ کر آنے والا، لوٹ کر آنے والا، کیونکہ عید بار بار آتی ہے اسی لیے اسے عید کہا جاتا ہے، بار بار آتی ہے، انسان تو رہیں یا نہ رہیں لیکن عید تو ہر سال آنی ہے۔ اب میں نے جو قرآن عظیم کی آیت تلاوت کی ہے یہ سورہ المائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 114، کیونکہ ہم المائدہ کا ہی بیان تفسیر کا سماعت کر رہے ہیں، اور خوش قسمتی کی بات ہماری یہ ہے کہ عید کا بیان بھی اسی صورت میں ہمیں میسر ہو گیا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن 40ویں آیت تک ہمارا بیان ہوا ہے، اور یہ آیت نمبر 114 ہے۔ یہ آیت حضرت عیسیٰ روح اللہ سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا۔ عیدا، یہ جو لفظ ہے عید، اگر عربی میں کہیں گے تو اس میں 2 زبر الف کے ساتھ ہیں، یعنی کہ اگر اس کو پڑھا جائے گا تو عیدن ہوگا۔ عید، عیدن، 2 زبر جو آئے ہیں وہ اس کی برتری کو بیان کرتے ہیں، یعنی بڑی خوشی کا دن، صرف خوشی نہیں بلکہ بڑی خوشی کا دن۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی پروردگار سے، اس کا ترجمہ آیت کا، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے اگلے فصلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آسمان سے خوان اتار، دعا کی عیسیٰ روح اللہ نے۔ آج وہ گفتگو سنیں گے انشاءاللہ جو آپ نے زندگی میں نہیں سنی۔ سنڈے جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ سنڈے یعنی کہ اتوار کا دن ساری دنیا میں چھٹی منائی جاتی ہے، عدالت میں سنڈے ہے، آفسوں میں سنڈے ہے، ہر جگہ چھٹیاں منائی جا رہی ہیں۔ یہ سنڈے کیا ہے آپ آج تک سمجھ ہی نہیں پائے۔ اصل میں یہ اسی دعا کا نتیجہ ہے جو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی، پروردگار عالم آسمان سے خوان اتار کہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے۔ دسترخوان آسمان سے اترا، اور اسے اسی لیے المائدہ کہا جاتا ہے۔ سورت کا نام المائدہ ہے۔ المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ دسترخوان۔ ابھی تک میں نے اس کا معنی نہیں بتایا تھا، شاید آج کے لیے ہی یہ باقی تھا۔ آسمان سے دسترخوان اتار، اس میں کھانا ہو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لیا، اور آسمان سے دسترخوان اترا، اس کے اندر اشیاء تھی، کھانے کی چیزیں، مچھلی اور گوشت، روٹی، کچھ فروٹس، ان کا ذکر آتا ہے۔ آسمان سے اترا، مائدۃ من السماء، سما یعنی آسمان، سما یعنی آسمان، آسمان سے اتار، دعا کی تو وہ جس دن وہ آسمان سے اترا وہ دن سنڈے کا دن تھا، یعنی اتوار کا دن۔
حضرت عیسیٰ روح اللہ نے دعا کی کہ اتار اور یہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے. انہوں نے دعا کی عید لأولنا و آخرنا، اگلے اور پچھلوں کے لیے. تو اللہ نے اتنا قبول کر لیا کہ اس وقت بھی عید منائی جاتی تھی، یعنی خوشی کا دن، چھٹی منائی جاتی تھی، اور آج تک ساری دنیا میں خوشی کا دن منایا جا رہا ہے. عیسیٰ روح اللہ کی دعا. ہم عید مناتے ہیں، بقرہ عید کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کیا، اللہ کی رضا پر ذبح کیا، لیکن وہ تو بچ گئے، دمبا ذبح ہوا، اللہ نے قربانی قبول فرمائی. تو عید کیوں منائی جاتی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کی خوشی میں عید نہیں منائی جاتی. اگر کوئی یہ سوچے کہ وہ بچ گئے اس لیے عید منائی جاتی ہے اسماعیل ذبیح اللہ، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس لیے نہیں، بلکہ عید الضحیٰ، ابراہیم خلیل اللہ نے جو قربانی پیش کی، اسماعیل ذبیح اللہ کی، ان کو ذبح کیا، تو وہ عید ان کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ قربانی کی مقبولیت کے لیے منائی جاتی ہے. یعنی اللہ نے قربانی کو قبول کر لیا، اس لیے منائی جاتی ہے. خوشی کا دن کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قربانی قبول کر لی. ہم بھی کرتے ہیں ذبح جانور کو، انہوں نے بیٹے کو کیا، ہم جانور کو کرتے ہیں. ہم بھی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لی. وہ عید بقرہ عید ایسے ہے. اور میٹھی عید کیوں ہے؟ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، میٹھی عید ہے. کیوں ہے میٹھی عید؟ اس لیے ہے کہ پورے مہینے رمضان کے روزے مومنوں نے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، تلاوت کری، عبادتیں کری، ریاضتیں کری. تو ایک مزدور ہوتا ہے نا، صبح سے لگا شام تک مزدوری کری، اس نے محنت کری، جب شام ہو گئی تو بیٹھ جاتا ہے مالک کے سامنے جس کی مزدوری کی ہے کہ بھئی شام ہو گئی، دن بھر مزدوری کر لی، اب مزدوری دو. تو شام کو اس کو مزدوری مل جاتی ہے، وہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے. تو رمضان المبارک میں مومنوں نے روزے رکھے، عبادتیں کری، تلاوتیں کری، ریاضتیں کری، سب کچھ کیا. اب عید کا دن ہے، مومن آ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ گئے ہیں. اے پروردگار عالم، تیرے دربار میں آ گئے ہیں، مزدوری تو ہم نے ٹوٹی پھوٹی کر لی، جیسی ہم سے بنی ویسی کر لی. اب تو اپنے کرم کے طفیل ہمارے اس دن کو عید کا دن بنا دے، ہمارے اس دن کو عید کا دن بنا دے، خوشی کا دن بنا دے. اس لیے یہ عید منائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں جو محنتیں کی ہیں، جو مشقتیں کی ہیں، جو عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، آج ان کا صلہ دیا جائے کہ اب رمضان گزر گئے، آج عید کا دن آ گیا ہے. اے مومنو، آج تمہارے لیے کھانا پینا جائز بلکہ لازم ہو گیا ہے. اور عید کے دن شیطان پر پابندی لگا دی گئی کہ عید کے دن شیطان کھانے پینے سے محروم رہے گا اور مومنوں کو کھانے پینے کے لیے آزادی عطا کی جاتی ہے. یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی مناتے ہیں. اب آج جو خاص بات میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہہ دیا عید لأولنا و آخرنا، اگلے اور پچھلوں کے لیے خوشی کا دن ہو جائے، اور ہو گیا. عیسیٰ روح اللہ کی زبان، انہوں نے دعا کی، اللہ نے قبول کر لی، ہو گیا. آج تک ساری دنیا میں خوشی کا دن منایا جا رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، قبول کرے یا نہ کرے، لیکن سنڈے کو تو چھٹی ہو ہی رہی ہے، سنڈے تو منایا ہی جا رہا ہے. اب خوشی منانے کے 3 طریقے ہیں. کتنے؟ 3 طریقے خوشی منانے کے. پہلا طریقہ ہوتا ہے حرام. کون سا؟ حرام، ناجائز طریقہ. یعنی خوشی منانے کے لیے کوئی اگر شراب نوشی کرے، بے حیائی کرے، کچھ اور ادھر ادھر اردنگ کرے، تو یہ سب کیا ہے؟ حرام. ہوتا ہے نا، کئی ایسے مذاہب ہیں جن کے تیوہار آتے ہیں، خوشی منا رہے ہیں لیکن وہ ہڑدنگ کرتے ہیں ساری دنیا میں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. تو وہ پریشان کرنا کیا ہے؟ حرام، جائز نہیں ہے. پہلا طریقہ تو یہ ہے.
جو ناجائز ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے خوشی منانے کا وہ ہوتا ہے حلال یعنی جائز طریقہ۔ دوسرا طریقہ کون سا ہوتا ہے؟ جائز طریقہ۔ جائز طریقے سے خوشی جو منائی جاتی ہے، حلال طریقے سے جو خوشی منائی جاتی ہے، وہ خوشی ہماری عید کے دن کی طرح، جیسے ہم آج خوشی منا رہے ہیں، اچھا لباس پہنا، ہم نے عطر لگایا، غسل کیا، گھر پہ اچھا کھانا بنایا، آنکھوں میں سرما لگایا، سر پر عمامہ سجایا، یہ حلال طریقہ ہے، جائز طریقہ ہے۔ اور ایک اور طریقہ ہوتا ہے یادگار طریقہ۔ یہ تفسیر نعیمی 7 نمبر جلد میں، آپ اس کو کھول لینا، اور 7 نمبر جلد میں آپ کو یہی لفظ ملے گا جو میں بیان کر رہا ہوں، خوشی منانے کا طریقہ۔ یہ آیت نمبر 114 پارہ نمبر 7 ہے سورہ المائدہ، آپ کو یہی لفظ ملے گا، یادگار طریقہ۔ کون سا؟ یادگار طریقہ۔ یادگار طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہو گیا ناجائز حرام طریقہ، ایک ہو گیا جائز طریقہ، ہم نے اچھا لباس پہنا، نہائے، خوشبو لگائی، مسجدوں میں آئے، عیدگاہوں میں گئے، نمازیں پڑھی، یہ ہو گیا جائز طریقہ۔ اور یادگار طریقہ یہ ہے کہ اس دن کو ایسا منا لیا جائے، ایسی خوشی منا لی جائے کہ ہم بھی خوش ہو جائیں اور ہمارا پروردگار بھی خوش ہو جائے۔ وہ ہے یادگار طریقہ۔ ہماری خوشی صرف ہماری نہ رہے، ہم تک محدود نہ رہے، بلکہ اس کی پرواز بڑھے اور پروردگار عالم تک پہنچ جائے اور اللہ بھی بندے سے راضی ہو جائے۔ وہ طریقہ ہے عبادت کا طریقہ کہ بندہ اللہ کے حضور نماز پڑھے، اللہ کے حضور سجدہ کرے، اللہ کے حضور دعا کرے، اے پروردگار عالم تو نے ہمیں یہ خوشی کا دن دیا ہے۔ جب اس طرح سے بندہ خوشی منائے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ طریقہ یادگار طریقہ ہو جائے گا، اور جو اس طرح سے خوشی منائے گا تو بندہ بھی راضی ہوگا اور پروردگار عالم بھی راضی ہو جائے گا۔ لہٰذا خوشی منانے کے 3 طریقے آپ نے سماعت کیے، اور خوشی بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے وقتی خوشی، اور ایک ہوتی ہے دائمی خوشی، اور ایک ہوتی ہے یادگار خوشی۔ 3 طرح کی خوشی دنیا میں منائی جاتی ہے۔ وقتی خوشی یہ ہے کہ چند منٹ کے لیے بندہ خوش ہو جائے، اور دائمی خوشی یہ ہے کہ کافی عرصے تک خوش رہے، اور یادگار خوشی وہ ہے جو کبھی بھلائی ہی نہ جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل ذبیح اللہ کو ذبح کیا تو وہ صرف وقتی خوشی نہ ہوئی، وقتی خوشی نہ ہوئی صرف کہ اسی وقت میں خوش ہو گئے، دائمی خوشی بھی نہ ہوئی کہ ان کے زمانے میں خوشی رہی، بلکہ وہ یادگار خوشی ہو گئی کہ ان کو گئے ہوئے تو ہزاروں برس گزر گئے، آج بھی لوگ بقرعید پر جانور کو ذبح کر کے ویسی ہی خوشی مناتے ہیں جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی قربانی کی مقبولیت کے موقع پر منائی تھی۔ لہٰذا اب اصل موضوع پر ہم آتے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، اور پورا فلسفہ آپ نے سماعت کر لیا، قرآن کی کون سی آیت میں اس کا ذکر ہے۔ حالانکہ عیسیٰ روح اللہ کے لیے ہے، لیکن قرآن کا ذکر تو ہمیشگی کا ہے، یہ مٹتا نہیں ہے، اور یہ قائم رہنے والا ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا آج کا اصل موضوع یہ ہے کہ ہم بقرعید کو عید کہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہے، میٹھی عید کو عید کہیں تو کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کو عید کہیں، عید میلاد النبی کہیں تو بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اور سوشل میڈیا پر بھی آپ بار بار دیکھیں گے سوال آتا ہے کہ عید تو 2 ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے لے آئے، کون سی حدیث میں ہے، کون سی جگہ اس کا ذکر ہے، کیا صحابہ نے بھی ایسی عید منائی ہے؟ وہی جواب آج آپ سننے والے ہیں کہ عید جو ہم منا رہے ہیں، عید میلاد النبی،
حدیث میں لوگ کہتے ہیں بتاؤ کسی حدیث میں لکھا ہو تو، آج میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ کیا بتا رہا ہوں؟ اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ حدیث بھی اس کے بعد ہے، قول بھی اس کے بعد ہے، روایت بھی اس کے بعد ہے، سب کچھ اس کے بعد ہے، قرآن سے اوپر کچھ نہیں۔ یہی آیت جو حضرت عیسیٰ روح اللہ کے لیے قرآن عظیم میں نازل ہوئی، عیداً لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا مائدۃ من السماء، مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نازل فرما، دعا کی پروردگار سے، کہاں سے؟ آسمان سے۔ کہاں سے نازل فرما؟ بڑی قیمتی بات ہے، کہاں سے نازل فرما؟ ذہن کو حاضر کر لیں، دعا کی، قرآن کا لفظ ہے مائدۃ من السماء، کہاں سے؟ آسمان سے نازل فرما، دسترخوان نازل ہوا، اور قرآن میں آیت آئی عیداً لأولنا وآخرنا، یہ اگلے اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو گیا۔ جب آسمان سے دسترخوان کا نزول ہو، وہ اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، تو وہ نبی آخر الزماں جن کا ظہور اللہ کی بارگاہ سے ہوا ہے، وہ دن عید کا دن کیوں نہ کہا جائے گا؟ وہ دن عید کا دن کیوں نہ کہا جائے گا؟ دسترخوان جس کا ذکر قرآن میں آیا عیداً لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، یہ تو ذکر آسمان کا آیا کہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں آیا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے قرب سے۔ دسترخوان تو آسمان سے آیا تھا، اس دن جب عید منائی جا سکتی ہے۔ اور پھر ایک سوال آتا ہے کہ بھئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہوئی وہ 1400 برس پہلے ہوئی، آج تم عید منا رہے ہو، تو تب مناتے تو ٹھیک تھا، اب کیا ہے جو اب منا رہے ہو؟ ان کو یہی قرآن کی آیت نمبر 114 سورہ المائدہ سنا دینا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ نے کہا تھا عیداً لأولنا وآخرنا، اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو جائے، یعنی اللہ والوں کی جو عید ہوتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے بلکہ دائمی ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ ایک دن ہمارے نبی تشریف لائے ہیں اور وہ دن قیامت تک خوشی کے لیے منایا جاتا رہے گا۔ ایک دن آئے ہیں لیکن قیامت تک منایا جائے گا، کیونکہ عیداً لأولنا وآخرنا قرآن نے کہا، اگلے اور پچھلوں کے لیے لمیٹیشن نہ لگائی کہ ایک دن مناؤ، 2 دن مناؤ، اور ثبوت اس کا دیکھ لو، ساری دنیا میں آج تک سنڈے منایا جا رہا ہے اور قیامت تک منایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی اور اس بات کو کہتا تو بات رد ہو سکتی تھی، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا تو اب پوری دنیا مل کر بھی سنڈے کو نہیں ہٹا سکتی، اتوار کو نہیں ہٹا سکتی، قیامت تک یہ دن عید کا دن منایا جاتا رہے گا، خواہ کوئی مذہب منائے، کوئی فرقہ منائے، کوئی خطہ منائے، لیکن قرآن نے کہہ دیا کہ یہ عید کا دن ہے تو قیامت تک کے لیے وہ عید کا دن ہو گیا۔ اگر عیسائی مذہب کے لیے، عیسیٰ روح اللہ کو ماننے والوں کے لیے اتوار کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی کی تشریف آوری عیسیٰ روح اللہ پر تو دسترخوان کا نزول ہوا تھا، دسترخوان کا، دسترخوان کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء، جسم کو زندہ رکھنے والی چیزیں، کس چیز کو؟ جسم کو زندہ رکھنے والی چیزیں۔ جب جسم کو زندہ رکھنے والی چیزوں کا نزول ہو اور وہ دن عید کا دن ہو جائے تو وہ نبی آخر الزماں کہ جن کی تشریف آوری سے ہمارا ایمان زندہ ہے، وہ کیوں نہ عید کا دن کہا جائے گا؟ وہ کیوں نہ عید کا دن کہا جائے گا؟ لازمی کہا جائے گا۔ عید
خوشی کو کہا جاتا ہے۔ جب جب انسان کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ کسی کی شادی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ کسی کو کوئی بہت بڑا انعام ملا ہے، وہ اس کے لیے عید کا دن ہے۔ اور مذہب کے لحاظ سے، مذاہب کے حساب سے، جس اسلام میں ہم ہیں، اگر مذہب کے لحاظ سے دیکھیں تو بقرعید عید کا دن ہے، عید الفطر عید کا دن ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عید میلاد النبی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ یہ ثابت آج ہو گیا۔ اور آیت آپ یاد رکھ لینا، 114 نمبر آیت سورہ المائدہ پارہ نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 7 ہے۔ کوئی بھی پوچھے کہ رسول اکرم کے لیے کیوں مناتے ہو تو یہ آیت، اور آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ تو آیت پڑھ کر سیدھا اس کا ترجمہ پڑھ لینا۔ اور اگر آپ دیکھیں گے ترجمہ بہت آسان ہے۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، بس یہ آخر بتا رہا ہوں آپ کو، عیسیٰ ابن مریم نے عرض کیا، اے اللہ، اے رب ہمارے، دعا کی پروردگار سے، پر آسمان سے خوان نازل فرما، خوان اتار، کہاں سے؟ آسمان سے، ہمارے لیے عید ہو جائے۔ آسمان سے خوان اترے تو عید ہو جائے، اور اللہ کی بارگاہ سے رسول آئیں تو عید کیوں نہ منائی جائے؟ سیدھا سا جواب ہے، یہ قرآن نے ثابت کیا۔ اور عید الاولینا ہمارے اگلوں کے لیے، وآخرنا اور پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور تیری طرف سے نشانی انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو نشانی لفظ ہے اس پر آپ کو کبھی مکمل بیان سننے کو ملے گا کہ رسول اکرم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اس کے نور کی، کیونکہ عید خوشی کا دن ہے، خوشی منائیں۔ اور میں نے طریقے آپ کو تینوں بتا دیے، حرام طریقے سے خوشی نہ منائیں، حلال طریقے سے منائیں، جائز طریقے سے منائیں، بلکہ اس کو دائمی کر لیں، عبادت میں گزاریں وقت کو، تاکہ وہ اللہ کو بھی راضی کرے۔ وہ دن اس طرح سے خوشی منائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو عید کا دن آج ہمارے لیے پروردگار عالم نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں جہاں مظلوم لوگ دنیا میں ہیں، جیسے کہ فلسطین میں بہت سخت ان لوگوں کے لیے وقت چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، نصرت اور مدد عطا فرمائے، ان کے بچوں کی، ان کے اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی حفاظت پروردگار عالم غیب سے فرمائے اور غیب سے مدد عطا فرمائے۔ کل جہان کے مومنوں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی حقیقت میں عید کے دن کو عید بنا دے کہ بندہ بھی رب سے راضی ہو اور رب بھی اپنے بندے سے راضی ہو جائے۔ یہ طریقہ عید کا ہونا چاہیے۔